ہم دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے متعلقین کے ساتھ اس بات کی فکر کرتے ہیں اور کرتے بھی رہنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک دوسرے سے مضبوط رہے، مستحکم رہے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اپنے خالق اور مالک سے کتنا مضبوط ہے۔ وہ خالق جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس اللہ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے اسی وقت مضبوط ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو اس وقت ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط اور قوی ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی گناہوں میں لگ جاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں، اعمال میں جب ہم مصروف ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے کمزور پڑتا جاتا ہے۔ اس واسطے آدمی ہمیشہ اس بات کی فکر اور کوشش میں لگا رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو جو بھیجا ہے، وہ اپنے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق کو بڑھانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرتے رہیں، اور جن چیزوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس سے بچتے رہیں۔ ظاہر ہے جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں لغزش ہوتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کچھ ایسا انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی نیکی کی طرف رغبت کرتا ہے، نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے، تو انسان کا جو نفس لگا ہوا ہے نیکی کی طرف آمدہ نہیں کرتا، برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ تو انسان نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ جو بھی کام ہم کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے کریں۔ انسان کا نفس تو ہمیشہ مرتے دم تک لگا ہوا ہے، وہ انسان کو طاعت کا حکم نہیں دیتا، اچھے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ انسان نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اول وقت مسجد کو آئے، جمعہ کا اہتمام کرے، اور جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے اسے اختیار کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، تو پھر اس صورت میں ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کا بیٹا خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور گنہگاروں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لیں۔ انسان ہونے کے ناطے پیر پھسل گیا، لغزش ہو گئی، کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، تو فوراً ہم اللہ کے دربار میں آئیں اور اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی تلافی کریں، توبہ کریں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ بندے کے گناہوں کو بخشنے والے ہیں، معاف فرمانے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔
اے نبی آپ ان بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ بندے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، بخشنے والی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے دربار میں آئے، اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم اور شرمندہ ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے پختہ دلی کے ساتھ، پورے عزم اور ارادے کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ جب آدمی توبہ کرتا ہے اور پھر آئندہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو چاہتے ہیں اور اس بندے کو اپنا قریب کرتے ہیں۔ اس دنیا میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں میرے بھائی، جن کی ابتدائی زندگی عیاشی میں، شراب نوشی میں اور مختلف گناہوں میں بسر ہوا کرتی تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خوف عطا فرمایا اور وہ لوگ یہ سمجھے کہ دنیا تو مختصر ہے، عارضی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد پھر ایک زندگی آنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے، وہ حضرات اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں بسر کیے اور جو کچھ ان سے گناہ ہوئے اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم اور شرمندہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام عطا فرمایا اور وہ اولیاء کاملین میں سے بن گئے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی جو ابتدائی زندگی تھی بالکل شراب نوشی میں، مختلف گناہوں میں ان کی زندگی بسر ہوا کرتی تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ یہ سودی کاروبار کیا کرتے تھے، لوگوں کو سود دیا کرتے تھے اور مہینے کے ختم پر اصلی رقم کے ساتھ وہ سود کے پیسے بھی لیا کرتے تھے۔ ان کا ایک معمول تھا، ایک دن ایسا ان کے دل میں خیال آیا کہ دنیا تو مختصر ہے، چند روزہ ہے، جس کام کو میں کر رہا ہوں سودی لین دین کا، یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے، اللہ نے اس کام کو منع فرمایا ہے، حرام فرمایا ہے، یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی۔ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی مالدار تھے، ایک سائل ان کے پاس آیا کچھ مانگنے کے لیے، اور اس حالت میں وہ کچھ کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھا رہے تھے۔ ایک دم سے ان کو غصہ آیا کہ یہ میرے کھانے کا وقت ہے۔ ایسے وقت ایک سائل اور ایک فقیر آیا اور کچھ مانگنے کے لیے آئے، میرے پاس آیا، آپ نے اس فقیر کو دھتکار دیا۔ ان کی جو بیوی تھی بڑی اللہ والی تھی، نیک سیرت تھی، لیکن اپنے شوہر کے حالات سے مجبور تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد ہوا ایسا کہ جس دسترخوان پہ کھانا رکھا گیا تھا، ابھی آپ نے جب اس فقیر کو دھتکار دیا اور وہ فقیر چلا گیا، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایسا ہوا کہ اللہ نے اس کھانے کو خون میں تبدیل کر دیا، پورا کھانا خون بن گیا۔ یہ منظر دیکھے تو اور بھی حیرت میں پڑ گئے۔ میں نے جس فقیر کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، بدتمیزی کی، اور میرا جو کاروبار ہے سودی لین دین کا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے۔ اب ان کے دل میں آخرت کا خوف پیدا ہوا، آخرت کی پیشی کا احساس پیدا ہوا، اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ اب میں یہ سارے گناہوں سے توبہ کر لوں گا، معافی طلبی کروں گا۔ اس نیت سے وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ اس زمانے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے اور ان کی وعظ و نصیحت سے استفادہ اور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ
ان کی مجلس میں پہنچے تو اتفاق سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سود کی مذمت پہ تقریر کر رہے ہیں، سود کی برائی پر تقریر فرما رہے ہیں۔ اب یہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو راستے میں کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھے، وہ آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جب حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ پر ان بچوں کی نگاہ پڑی تو وہ بچے آپس میں کہنے لگے، دیکھو سود خوار حبیب جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے سے بچے؟ سود خوار حبیب جا رہا ہے، دور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پیروں سے اٹھنے والی گرد و غبار ہمارے دلوں کو آلودہ اور گندا نہ کر دے۔ یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے تو سہم گئے، کانپ گئے۔ چھوٹے سے چھوٹے بچے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ سودخوار حبیب آ رہا ہے۔ بہرحال مجلس میں پہنچے، حضرت سود کی مذمت پہ تقریر فرما رہے تھے۔ آپ بڑے اطمینان اور سکون سے وہاں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے سارے گناہوں کی معافی تلافی کی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑگڑانے لگے، مولا میں نے بہت گناہ کیے، میری زندگی نافرمانی میں گزری اور سودی لین دین میں گزری۔ اے اللہ میں آج سے عہد کرتا ہوں میری بقیہ زندگی طاعتوں میں گزرے گی، فرمانبرداریوں میں گزرے گی۔ وہ توبہ کر کے پھر اپنے گھر کو واپس لوٹ رہے ہیں، پھر وہی چھوٹے چھوٹے بچے راستے میں ملتے ہیں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ کہے تھے کہ سودخوار حبیب آ رہا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں، اب بچے آپس میں تائب حبیب آ رہا ہے۔ بچوں ذرا دور ہٹ جاؤ، کہیں ہمارے قدموں سے اڑنے والی گرد و غبار حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ کے دل کو آلودہ اور گندا نہ کر۔ اندازہ لگائیے، جب آدمی توبہ کرتا ہے پختہ دلی کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے جب آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقام کو اتنا اونچا فرما دیتے ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی رحمت اللہ علیہ اعلان فرما دیے، جتنے لوگ میرے پاس قرضہ لیے ہیں اور سودی قسطوں پر لیے ہیں، میں وہ سودی قسطیں تو معاف کر دیا اور وہ قرضہ بھی پورے لوگوں کا معاف کر دیا۔ میرے دوستو، جب دل میں اللہ کا ڈر آتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، تو جب آدمی کی زندگی گناہوں میں لگتی ہے، نافرمانیوں میں لگتی ہے، تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہ ایک دن جانا ہے، مرنا ہے، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کا حساب لینے والے ہیں، پوچھنے والے ہیں۔ اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ یہی تڑپ، یہی بے چینی اور یہی آخرت کی فکر انسان کو طاعات کی طرف لاتی ہے، فرمانبرداریوں کی طرف لاتی ہے۔ تو اس واسطے جب بھی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے، پیر پھسل جائے، تو آدمی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں آئے، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے۔ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچنا، ارے میرے 50 سال کے گناہ ہیں، 60 سال کے گناہ ہیں، 40 سال کے گناہ ہیں، اللہ میرے کیسے معاف فرمائیں گے؟ میرے دوستو، اگر ہمارے گناہ دنیا کے سمندروں کے پانی کے برابر ہیں، اگر ہمارے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر ہمارے گناہ دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، پھر بھی ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت تو اس سے وسیع ہے۔ کبھی آدمی یہ نہ سوچے ارے اتنے میرے گناہ ہیں، اللہ کیسے معاف فرمائیں گے۔ ارے شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں ندامت کے آنسو ٹپکائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، پختہ ارادے کے ساتھ جب آدمی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔